بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ حکایت و واقعات میں ہم اور آپ حکایت نمبر 8 بنام جنت کی خوشبو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا، غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اب اللہ رب العزت نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو دیکھے گا میں کس بہادری سے لڑتا ہوں۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان کارزار کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں جاتے ہو؟ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، واہ جنت کی ہوا کیسی عمدہ، خوشبودار، خوشگوار اور پاکیزہ ہے۔ بار بار یہی کلمات دہراتے رہے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کو ڈھونڈا گیا تو ہم نے اسے شہیدوں میں پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ آیت پڑھ رہے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ترجمہ کنز الایمان، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عشاق گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جسموں پر کم و بیش 80 سے زائد زخم کھا کر شہادت کا صحرا اپنے چہرے پر جو ہے ڈالا، اور شہادت کے جام کو جو ہے بڑے ذوق اور شوق اور محبت الہی میں نوش فرمایا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ ہیں کہ اس وقت تو ہمیں گردن نہیں دینی، صرف گردن جھکانی ہوتی ہے۔ اللہ کرے اللہ رب العزت ہم سب کو سجدوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں، اور جب ایسا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی گردن بھی کٹانے کا جذبہ نصیب فرمائیں۔ ایک روایت میں یہ بات گزری ہے کہ جب بھی رکوع کریں تو یہ خیال کریں کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے گردن دینے جا رہا ہوں، یعنی جیسے کوئی اللہ کی راہ میں گردن دے رہا ہو، اور جب سجدہ ریز ہو جائیں تو بھی یہ خیال کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اور آپ کو سر جھکانے کا حکم ہے،
اللہ کرے کہ ہمیں یہ جذبات نصیب ہو جائیں، اس لیے کہ جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کے لیے جو ہے رکھی ہے۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں ایسے ایمان سے، اس عقائد سے اور بالخصوص اللہ و رسول کی محبت سے ہمیں اللہ سرفراز فرمائیں، اور اللہ ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔